اگر آپ اداروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ایسی گورنمنٹ چاہیے جو عوام کے مینڈیٹ سے آئے. اب عوام آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ الیکشن کب کرا رہے ہیں، کیونکہ الیکشن کے بغیر تو کوئی گورنمنٹ آ نہیں سکتی ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو الیکشن والا معاملہ ہے، آپ بتا دیں سر، آپ ایک بڑی جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کہ الیکشن جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ آئین کے مطابق ہوں گے یا پھر الیکشن ایکٹ کے مطابق ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فروا ہمارے درمیان آئین موجود ہے نا، بالکل. اور یہ قوموں کے درمیان ایک میثاق ملی ہے اور مقدس دستاویز ہے. ہم مختلف خیال لوگ ہوتے ہیں، ہمارے جذبات الگ ہوتے ہیں، ہمارا کلچر، ہماری زبانیں الگ ہیں، تو یہ آئین ہمیں جوڑتا ہے. تو ہمیں نشیب میں بھی اور فراز میں بھی اور طوعاً بھی اور کرہن بھی آئین پہ چلنا ہوگا. تو آئین تقاضا کرتا ہے 90 دنوں کا، تو الیکشن کو 89 دنوں میں ہونا چاہیے، 88 دنوں میں ہونا چاہیے. ہماری جماعت آئین کے ساتھ کھڑی ہے، اور ماں برائے آئین کسی کام کی ہم حمایت نہیں کر سکتے. اب اگر مسئلہ یہ الیکشن کا ہی ہے تو ٹھیک ہے، قوم کو موقع ملنا چاہیے اپنی قیادت منتخب کریں، وہ ٹھوس پالیسی بنائیں. اگر یہ چیز ہے تو اس کو 90 دن کے اندر قوم کو انتقال منتقل کر دینا چاہیے. تو ہماری جماعت کا یہ موقف ہے کہ لیکن مفتی آئین پر چلا. صاحب، یہ جو بات سامنے آ رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے، جو کہ ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ کب ہوگے. انہوں نے حلقہ بندیاں کرنی ہے. میں اس پہ ظاہر ہے کہ امین الحق صاحب سے بھی سوال کروں گی، لیکن یہ تو الیکشن 90 دنوں کے اندر تو ہوتے ہوئے نظر آنا تو دور کی بات ہے. سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے جس طریقے سے الیکشن کمیشن ایکٹ کر رہا ہے، یا جس طریقے سے اس کو پروسیڈ کیا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے بڑی بڑی جماعتوں کے موقف سامنے آ رہے ہیں. نون لیگ کا موقف سامنے آیا ہے کہ فروری سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے. تو ایسے میں پھر مجھے بتائیں کہ اگر آئین ہی ہے ہمارے بیچ، تو آئین تو کہتا ہے کہ 90 دنوں میں کرائیں پھر الیکشن. دیکھا نا، آپ الیکشن کمشنر کی بات کرتے ہیں، یہ اتنا بڑا آدمی نہیں ہے قوم کے سامنے اور آئین کے سامنے. اگر ہماری عوام، سیاسی جماعتیں اور ہمارے ادارے ایک پیج پر ہوں تو پھر کون ہے جو الیکشن کمیشن اتنا طاقتور تو نہیں ہے کہ وہ ان کی بات نہ مانے. تو مفتی صاحب، میں یہ جسارت کرنا چاہوں گی، ابھی کیوں ایک پیج پر نہیں ہے اور کون کون ایک پیج پر نہیں ہے؟ تو پھر میں کیا بتاؤں، آپ تو اسلام آباد میں بیٹھتی ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہوگا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہم لوگ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان آئین کے ساتھ ہے اور 90 دنوں کے ساتھ. سر، سیاسی جماعتوں کا ٹیک ہوتا ہے، سیاسی جماعتیں سٹیک ہولڈرز ہیں. مجھے صرف یہ بتا دیں، زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں، لیکن یہ بتا دیں کہ کیا سیاسی جماعتوں میں سے کچھ جماعتیں جو نہیں چاہتی ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں؟ دیکھو، یا تو مسلم لیگ نون کا کوئی آدمی نہیں بیٹھا ہوا، نہ ان کا کوئی موقف سامنے آیا ہے، اس لیے میں غائبانہ تو تبصرہ نہیں کر سکتا. شنید یہ ہے کہ ان کی رائے ہے کہ الیکشن لیٹ ہوں، ٹھیک ہے. تو ہم ان کی رائے کا اتفاق نہیں کرتے، ہم آئین کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایک معاشی بحران ہے، وہ معاشی بحران تبھی ٹلے گا کہ امن آئے گا، اور امن جڑا ہوا ہے الیکشن کے ساتھ. یعنی مفتی صاحب، نون لیگ یہ چاہتی ہے اپنے مفاد کے لیے کہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں؟ ان میں ان کو کیا فائدہ ہے؟ جو نتیجہ آ جائے گا وہی کل آئے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ نئے لوگ آ نہیں جائیں ہو گے. سکتا ہے کہ آج میاں صاحب نہیں آ رہے ہیں، 2-3 مہینوں بعد میاں صاحب آ جائیں. میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ جلدی لے آئے، ان کا ملک ہے، وہ کیوں نہیں آتے؟ الیکشن کا اعلان ہو جائے، الیکشن کمشنر پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ 90 دن کے اندر. اب کیا الگ پارٹی کی الگ ایک صحیح. حکمت عملی ہے، کسی کا آدمی باہر ہے، کسی کا اندر ہے، کسی کا نیمے بیرون. یہ اور باتیں ہمیں پوری نہیں دیکھنی چاہیے. ٹھیک. ہمیں آئین کے ساتھ چلنا ہوگا تو ملک مضبوط ہوگا. چلے، یعنی مجھے جے یو آئی فے کا جو ایک موقف سمجھ آیا ہے، وہ امین الحق صاحب یہ سمجھ آیا ہے کہ آئین کے مطابق ہونے چاہیے، جو آئین کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہمیں کہتا ہے. صحیح ہے. مفتی صاحب، آپ اس پہ ظاہر کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن میں آپ سے سوال بھی کر لیتی ہوں ساتھ ہی کہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ڈر گئے ہیں الیکشن سے. تو مجھے بتائیں کہ واقعی آپ لوگ ڈر گئے ہیں؟ پہلے آپ ایک پیج پہ تھے، اب آپ کے پیج مختلف ہوتے جا رہے ہیں الیکشن کے معاملے پر، ایسا کیوں ہے؟ فروغ، میں ذرا آپ کا ریکارڈ درست کروں، ہمارے بارے میں انہوں نے نہیں کہا. یعنی الیکشن کا جو بڑی پارٹی ہے نا وہ نون ہے، تو نون کے بارے میں ہمارا نام اچھا نہیں سر، نام تو انہوں نے کسی کا بھی نہیں لیا، انہوں نے تو اتحادی بولا تھا. تو آپ کہہ رہے کہ نون لیگ کو انہوں نے مخاطب کیا تھا؟ نہیں، میں کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن ہمارا نام نہیں لیا.
اگر انہوں نے ہمارا نام لیا ہوتا تو ہم جواب دینے کے قابل ہیں الحمدللہ اللہ کی مدد سے، اس لیے کہ ہمارا ریکارڈ ہے کہ عمران کی فسطائیت کا مقابلہ صرف ہم نے کیا ہے اور ہم نے کی ہے اور ہمیں اس کا کریڈٹ ملنا بھی چاہیے اور لوگ دیتے بھی ہیں۔ میں ذرا ارشاد بٹی صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ جی جی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق چلنا چاہیے تو ان پر تو اس پر ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم آئین کی بات کرتے ہیں، ماورائے آئین کی بات نہیں کرتے۔ پتہ نہیں یہ اس پر کیوں ناراض ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ اس 90 دن کے آئین پر اس بات پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم نے کل یہ نہیں کہا اور آج کہتے ہیں تو اپریشیٹ کرو بھائی، یعنی آپ کو تو چاہیے کہ ہماری اس حکمت عملی پر آپ اچھی رائے دے، دیکھو کہ انہوں نے کل یہ غلطی کی تھی اور آج اپنی غلطی کا وہ ازالہ کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کیوں جذبات کے اندر آ گئے، وہ اس طرح بولنا چاہتے تھے جس طرح کوئی جذباتی بھائی بولتا رہتا ہے۔ خیر، ارشاد صاحب کا یہ سٹائل ہے۔ دعا سلام تو ہماری اچھی ہے، میں اس کو نہیں چاہتا، لیکن یہ میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ 90 دن کے ساتھ نہیں، آئین کے ساتھ ہے۔ اگر میں آئین کے ساتھ ہوں، جمعیت علماء اسلام آئین کے ساتھ ہے، تو پھر اخلاقی جرت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کے واجی فلان جگہ تو آپ سے غلطی ہوئی تھی اور یہاں آپ آئین کی بات کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ آئین کی بات کرتے ہیں۔ جب سیاسی جماعتیں آئین پر ہوں، ارشاد بٹی صاحب ہمیں بھاشن نہ دیں، سیاسی جماعتیں آئین پر ہوں، پھر کون ہوتا ہے جو آئین سے الیکشن کمیشن کو تکڑا کر کے کہتا ہے کہ نہیں آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم نے 90 سے آگے چلنا ہے؟ ان پردہ نشینوں کے نام لینا ذرا آپ کے لیے مشکل ہے نا۔ اصل مسئلہ پاکستان کا یہی ہے، اگر آپ ان پردہ نشینوں کا نام لے لیں تو پھر میں آپ کی تمام تقریر جو جمعے کی آپ نے کی سن لوں گا، لیکن جب آپ اصل ملزم کا نام نہیں لیں گے اور دائیں بائیں باتیں کریں گے۔ مفتی صاحب چلے، ارشاد بٹی صاحب کمزور آدمی ہے، وہ تو نام نہیں لے سکتے، آپ نام لے لیں مفتی صاحب۔ میں جواب دینا چاہوں گا مفتی صاحب کے بعد۔ میں مفتی صاحب سے ایک بار پوچھ لوں کہ وہ ان کا مکمل ہو گیا، مفتی صاحب کیا ارشاد بٹی صاحب اس پہ آپ کو موقف دے دیں؟ نہیں، میں تو لے سکتا ہوں، میں لیا بھی ہے، میں تو 88 دن جیل گزاری ہے اس بات پر۔ وہ اس کیس کے اندر سیشن جج نے کہا ہے کہ آپ کا جرم بھی حد نہیں ہو سکتا، صحیح، ٹھیک، تھوڑا اندر جائیں، انقلابی بن جائیں۔ جی جی مفتی صاحب میں آپ سے بھی جواب لیتی ہوں، لیکن میں امین الحق صاحب کو تھوڑا سا اس میں، کیونکہ امین الحق صاحب کافی دیر سے خاموش ہے اور ہماری گفتگو سن رہے ہیں۔ امین الحق صاحب مجھے بتائے کہ یہ جو واقعتاً جی 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 مفتی صاحب میں اس کے بعد آپ کی طرف ہی آؤں گی۔ امین الحق صاحب یہ جو ہم کہتے ہیں اس کے بعد تو مزہ نہیں آئے گا، یہ ترکی بترکی سنانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، نہیں آپ یہ سنبھال کر رکھیں، اس کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، وہ ارشاد صاحب بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ امین آصف کا جواب بھی میں آصف زرداری صاحب کے جواب نہیں دوں گا اور میں خواجہ آصف کا، دونوں آصفوں کا جواب نہیں، وہ آپ اپنا ہی جواب دیجیے گا جو آپ کا جواب۔ امین الحق صاحب یہ جو معاملات ہیں سندھ میں بالخصوص کراچی میں، ایک منٹ فروز ذرا، جی جی ایک ہی بات، اگر میری آواز آتی ہے تو یہ سن لیں کہ انہوں نے فیض حمید کی بات کی تو ناراض نہ ہو ارشاد بٹی صاحب، وہ کون ہو گئے جنہوں نے تبلیغ کی بنیاد پر 2018 کے اندر عمران کو دلائی تھی؟ ٹھیک، یہ مانگ رہا تھا کہ مجھے 100 سیٹ دو، اس نے کہا تم 10 سیٹوں کے قابل ہو۔ صحیح، انہوں نے اپنی کتاب انتفاع لائن، وہ کتاب میں سب سے پہلے پاکستان میں لکھا ہے۔ اب اس کو انہوں نے کان سے پکڑ کر وزیر اعظم بنا دیا۔ اب جب گن انہوں نے بنایا، فیض حمید نے بنایا، چاٹے کا کون؟ تو اس لیے ہم نے فیض حمید جو آپ نے بنایا ہے اس کو آپ ہی چاٹو، آپ ہی صاف کرو۔ اگر بالفرض و تقدیر 2018 کا الیکشن غلط تھا اور ہماری رائے صحیح ثابت ہوئی تو پھر سارا گن ان لوگوں نے بنایا جس کا نام بٹی صاحب لینا نہیں چاہتے۔ ہم آج بھی آئین کے ساتھ کھڑے تھے، ضیاءالحق کے مقابلے میں بھی آئین کے ساتھ کھڑے تھے، مشرف کے مقابلے میں بھی آئین کے ساتھ کھڑے تھے، ہم الحمدللہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ کے مقابلے میں آئین کے ساتھ کھڑے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے۔